السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا سیریز کا آج کا ہمارا یہ 8واں پارٹ ہے، اور آج کے اس پارٹ میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہے۔ آپ کے بھائی حضرت حسن کے بیٹے قاسم بن حسن کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شہادت علی اکبر، آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ، اس کی شہادت، اور اسی طرح آپ کے دوست و احباب جو آپ کے قریبی تھے، جو آپ کے اصحاب تھے، جو آپ کے ساتھ میدان کربلا تک آئے ہوئے تھے، جو کندہ پیشانی کے ساتھ حضرت حسین بن علی کا ساتھ دے کر جنہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا، آج ان تمام حضرات کی قربانیاں اور حضرت حسین کا دل کو دہلا دینے والا خطبہ اور حضرت حسین کی وہ تقریر جو کہ ہر مسلمان کو ایک دفعہ سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے، جو حضرت حسین نے میدان کربلا میں دی تھی۔ اب جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک رات کی مہلت مانگ لی شمر سے اور عمرو بن سعد سے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام تر اصحاب کو، اہل بیت کو بلا کر نصیحتیں کی، بلا کر ان سے یہ کہا کہ آپ اب اپنا راستہ چن سکتے ہو، ظالم کو میری تلاش ہے، اگر میں اسے مل جاؤں گا تو وہ آپ لوگوں کو تلاش نہیں کرے گا، لہٰذا میں یہ آپ کے اختیار میں دیتا ہوں کہ اب جو شخص ہمیں چھوڑ کر اب اس رات میں اس راستے سے جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ حسین ابن علی اب اسے روکے گا نہیں۔ بنو عقیل کی طرف دیکھ کر حضرت حسین نے کہا کہ آپ کے ایک بزرگ پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا میں آپ کو مزید اب ٹھہرانا نہیں چاہتا، آپ جا سکتے ہو اگر جانا چاہتے ہو تو۔ ایک زبان ہو کر تمام لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں تک آپ کے ساتھ آئے ہیں اور آگے تک بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، بھلے ہی ہمیں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ہم آپ کے سامنے شہید ہوں گے۔ حالانکہ یہ بات مسلم بن اوشجا نے کہی تھی کہ آپ کے بعد ان سانسوں کا کیا کرنا، آپ کے بعد زندگی کا کیا کرنا، آپ کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ اور حبیب بن مطہر سے یہ کہا تھا، وصیت کی تھی آخری، کہ میں تو اب شہید ہو رہا ہوں، میری ایک وصیت ہے، جب تک تمہاری آنکھیں کھلی رہے، جب تک تم زندہ رہو، یہ حسین ابن علی ہے، ان کا ساتھ دینا، ان کا ساتھ دینا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کی جانی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دعا، استغفار، تہجد، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مسلسل دعا کر رہے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد فوراً صف بندی ہو جاتی ہے۔ عمرو بن سعد اپنے پورے لشکر کو 4 امیروں کے ماتحتی میں تقسیم کر دیتا ہے، ان میں سے ایک امیر حر بن یزید بھی تھے۔ حر بن یزید آپ جانتے ہو اچھی طرح، سب سے پہلے حضرت حسین کے مقابلے میں حر بن یزید کا 1000 کا لشکر بھیجا گیا تھا۔ اب حر بن یزید اپنے گھوڑے پر ہے اور دوڑاتے ہوئے حضرت حسین کے پاس آتے ہیں اور حضرت حسین سے یہ کہتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں اپنی کارروائی کے لیے، مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ ظالم اتنے آگے بڑھیں گے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ تو آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، بلکہ صفیں باندھ رہے ہیں، لہٰذا میں ان ظالموں سے منہ موڑتا ہوں، میں آپ کے ساتھیوں میں شمار ہونا چاہتا ہوں، اور یہاں پر شمار ہو کر میں شہادت پانا چاہتا ہوں، یہی میری توبہ ہے، اور یہی کچھ جو ہے میں کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ آپ سوچ سکتے ہو اتنی بڑی تبدیلی۔ حضرت حر بن یزید حضرت حسین کے لشکر میں داخل ہوئے اور اخیر تک رہے اور شہید ہو گئے۔ حر بن یزید کے آ جانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بآواز بلند خطبہ دیا، اے لوگوں، جنگ میں جلد بازی نہ کرنا، اے لوگوں دیکھو تو صحیح
مجھے یہاں تم نے بلایا ہے، اے فلاں ابن فلاں تم نے بلایا ہے۔ حضرت حسین نے نام لیا، شیش بن ربعی کا نام لیا، اور حجاج بن احبر اور قیس بن اشعث کا نام لیا، زید بن حارثہ کا نام لیا، اور کہا کہ کیا تم نے مجھے نہیں بلایا؟ کیا تم نے مجھے دعوت نہیں دی؟ زید بن حارث سے کیا تم نے خطوط نہیں لکھے؟ قیس بن اشعث سے کہا کیا تم نے خطوں میں نہیں لکھا تھا کہ تم بیزار ہو اپنے امیر سے؟ تم نے مجھے بلایا۔ بہرحال ان تمام لوگوں نے جو ہے یہ انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں نہیں بلایا، ہم نے خط نہیں لکھے۔ عین موقع پر ان لوگوں نے جو ہے منہ موڑا، کہا کہ ہم نے نہیں بلایا تمہیں، ہم نے بلایا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین کا وہ خطبہ بھی آپ سنیے، جس کو سننے سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ جتنی عورتیں تھیں وہ رونے لگی، وہ رونے لگی۔ حضرت عبد الرحمن سے حضرت حسین ابن علی نے کہا کہ جاؤ عورتوں کو خاموش بٹاؤ، عورتوں کو خاموش کرواؤ۔ اور اس موقع پر حضرت حسین کو عبداللہ ابن عباس کی وہ بات یاد آ گئی۔ حضرت حسین نے کہا اللہ عبداللہ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جانا، عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جانا۔ اس کے بعد حسین ابن علی آگے بڑھے، بآواز بلند خطبہ دیا۔ حمد و صلات کے بعد حسین ابن علی نے کہا لوگوں تم یہ دیکھو تو صحیح کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے نانا جو ہے نبی ہے، کیا میں فاطمہ بنت محمد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میرے والد کے چچا سید الشہداء حمزہ نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں حضرت حسین ابن علی کرنے لگے، اور یہاں تک کہا اے فلاں ابن فلاں کیا تجھے وہ حدیث یاد نہیں ہے جو حضور نے ہماری شان میں، میری بھائی کی شان میں، میری شان میں کہی کہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ کیا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ باتیں معلوم نہیں ہے؟ اتنا سب کچھ بیان کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک ساتھی زہیر بن القین وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے اے لوگوں دیکھو تو صحیح تم آل محمد کا خون بہا رہے ہو، کیا تم اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتے ہو؟ اسی گہما گہمی میں شمر نے تیر کھینچا اور زہیر ابن القین کی طرف مارا۔ اب اس کے بعد حر بن یزید آگے بڑھے۔ حر بن یزید نے کہا لوگوں اس گناہ میں نہ پڑنا، یاد رکھو یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، اگر انہیں تکلیف پہنچاؤ گے، انہیں قتل کرو گے، انہیں پیاسا اور تنہا چھوڑو گے، اور ان کے لیے اگر تم بدبختی کا ذریعہ بنو گے اور ان کی تم زندگی کو تنگ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں پیاسا اٹھائے گا اور پیاسا رکھے گا، اور اس دن تمہاری رسوائی ہوگی، اس دن تمہاری ذلت ہوگی، کون بچائے گا اس دن تمہیں؟ اس کے بعد بھی تیر کی برسات اور بوچھار ہونے لگی۔ اب جنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اتنے میں ہی قیس بن اشعث نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ ابن زیاد کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ وہ تو آپ کا بھائی ہے، آپ جائیے ابن زیاد کے پاس۔ حضرت حسین نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے بعد بھی میں اس کے پاس جاؤں؟ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے باوجود بھی؟ حالانکہ بہترین جملہ کہا تھا حضرت زہیر بن القین نے کہ تم فاطمہ بنت محمد کے بیٹے کی بات نہیں مانتے اور سمیہ زانیہ کے بیٹے ابن زیاد کی بات مانتے ہو، ابن زیاد کی بات مانتے ہو۔ تم تو حضرت حسین کو یزید کے پاس چھوڑ دو کہ یہاں سے وہ یزید کے پاس چلے جائے، وہ ان کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں، وہ دونوں آپس میں فیصلہ کریں گے کہ کیا ہونا ہے، اور اس سے یزید ناراض بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات کہی تھی زہیر ابن القین نے، لیکن یہ بات نہیں مانی گئی۔ بہرحال اب صف بندی ہوتی ہے،
اس کے بعد وہ جنگ کا میدان سجایا جاتا ہے اور جنگ شروع ہوتی ہے۔ حضرت حسین ابن علی کے 72 سپاہی جن میں سے بمشکل کچھ لوگوں کے پاس گھوڑے، باقی سارے پیادے، باقی سارے پیدل ہیں، سارے پیدل۔ جنگ ہو رہی ہے، بڑی شجاعت مندی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ایمان سے بھرپور حضرت حسین کے ساتھی جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہر طرف کوہرام مچا دیا ان لوگوں نے۔ جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں سے لوگوں کا لشکر ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چالاکی کے ساتھ پورے چالاکی کے ساتھ ایک ساتھ سارے لوگوں کو بھیج دیا گیا۔ اب اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 72 شہداء ہے، اور انہوں نے 88 لوگوں کو قتل کیا ہے میدان کربلا میں۔ اور اسی میدان کربلا میں ایک ساتھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، جن کے بارے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا دیا، ان کو زوردار تلوار لگی، اور بالکل ان کا آخری وقت جو ہے وہ قریب آ چکا۔ قریب آنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، ان کے ساتھی کا نام حبیب بن مطہر۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں تمہارے بعد شہید ہونے والا ہوں تو میں ضرور تم سے تمہاری وصیت پوچھتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک ہی وصیت ہے، حسین ابن علی، جب تک تم زندہ ہو حسین ابن علی کا ساتھ دو، جب تک تم زندہ ہو حسین ابن علی کی حفاظت کرو۔ لوگوں نے تیر اپنے سینوں پہ کھائے حضرت حسین کو بچانے کے لیے، اپنے تیر جو آ رہے تھے سامنے سے باطل کی طرف سے تیر اپنے سینوں پہ کھائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے بھائی کے بیٹے حضرت قاسم بن حسن کو شہید کیا گیا۔ قاسم بن حسن کے سر پہ تلوار ماری عمرو بن سعد نے۔ حضرت حسین گئے اور حضرت حسین نے عمرو بن سعد کے ہاتھ پر اس طرح سے وار کیا کہ کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ عمرو بن سعد کا کوہنی سے ہاتھ کٹ گیا، اور اسے اپنے کندھے پہ ڈال کر حضرت حسین ابن علی قاسم کو وہ لے کر آئے خیمے تک۔ بہرحال اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، بری طرح سے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت حسین کے سر پر تلوار مار دی گئی، حضرت حسین کے سر پر تلوار ماری، وہاں سے خون بہنے لگا مسلسل۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنی گود میں لیا، اتنے میں بنی اسد کے ایک بدبخت نے تیر کھینچا اور حضرت عبداللہ کو جا لگا، اور حضرت علی نے وہ خون، حضرت علی کے بیٹے نے، حسین ابن علی نے وہ خون زمین پر پھیرایا، زمین پر۔ اب اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی؟ اپنا بڑا بیٹا شہید، اپنا چھوٹا بیٹا شہید، اور خیمے کے اندر جو بیمار ہے زین العابدین علی اصغر بیمار ہے۔ شمر ان کی بھی طرف بڑھا اور ان کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن حمید بن مسلم نے کہا تم بچے کو مارتے ہو جو کہ بیمار ہے؟ اور عمرو بن سعد نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہیں آئے گا، لیکن مردوں کو تو شہید کر دیا تم نے، مردوں کو تو قتل کر دیا تم نے۔ حضرت حسین کو کوئی بھی قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، حضرت حسین کے خون سے کوئی بھی اپنے ہاتھ جو ہے رنگین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شمر نے دباؤ ڈالا، اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ تمام لوگ تیار ہوئے، اور آخر کار ایک بدبخت شخص جس کا نام سنان بن انس نے حضرت حسین کا سر کاٹا، حضرت حسین کے ان بہادروں کا سر کاٹ کر وہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا، ابن زیاد کے پاس۔ لیکن اس جنگ کے اندر ایسے بھی واقعات دیکھنے کو ملے کہ جن میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ابو شمامہ سعیدی نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں آپ کے سامنے شہید کیا جاؤں۔ حضرت حسین سے کہنے لگے میری یہ تمنا ہے کہ میں آپ کے سامنے۔ یہ مختصر سا لشکر، مختصر سا 70-72 لوگوں کا لشکر 5000 لوگوں سے لڑنے آیا ہے، 100 لوگوں کو قتل کر چکا ہے اور اپنے 72 شہداء زمین پر ڈال چکا ہے۔ اس کے بعد شمر نے اپنے فرعونیت کے اور حامانیت کے پورے ہونے کا ثبوت بھی دے دیا۔
10 گھوڑ سوار کو یا اس سے زیادہ گھوڑ سواروں کو یہ حکم دیا کہ ان کے لاش کو کچلا جائے، گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے لایا جائے اور بے دردی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ مسلح کیا جائے، بے دردی کے ساتھ ان کی جان نکالی جائے۔ یہی ہوا۔ وہ 72 شہداء کربلا کے میدان میں اپنا دم توڑتے ہوئے، حضرت حسین کو تلوار لگی تھی سر پہ، تو حضرت حسین دریائے فرات کی طرف چل پڑے تھے، پانی بھی نہیں پینے کے لیے، پانی بھی روک دیا گیا ظالموں کی طرف سے، اہل بیت پانی سے پریشان تھے، کوئی بھی حضرت حسین کی طرف تلوار لے کر نہیں بڑھ رہا تھا، لیکن شمر نے ایک ہی ساتھ حکم دیا کہ ایک ایک کر کے نہیں، سارے لوگ ایک ساتھ حضرت حسین پر حملہ کرو۔ اب جب سارے لوگ حملہ کر چکے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی میں شہید ہو گئے، اور سنان بن انس نے سر لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وہ بدبخت آگے بڑھا۔ حمید بن مسلم اور اسی طرح اور ایک شخص کے ذریعے ابن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر بھیجا گیا۔ لوگوں سوچ سکتے ہو کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے حضرت حسین کی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اے اللہ ہمیں حسین ابن علی جیسا ایمان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسا تیرے راستے میں شہید ہونے والا بنا، اے اللہ ہمیں اہل بیت علیہم الرضوان جیسا ایمان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہر وقت تیرے راستے میں حاضر وہ گردنیں نصیب فرما جو تو نے صحابہ کو دی، جو تو نے حضرت حسین کو دی، جو تو نے اہل بیت علیہم الرضوان سے چمٹنے والوں کو دی، جو تو نے میدان کربلا میں بہادری و شجاعت مندی کا مظاہرہ کرنے والوں کو دی۔ اے اللہ ہمیں ان بدبخت لوگوں میں سے نہ ہونے دینا جو شمر کے جیسے تھے، جو عمرو بن سعد جیسے تھے، جو اسی طرح مولا کریم جو بے ایمان مرے، یا پھر جو نواس رسول کو قتل کرنے میں جن کا ہاتھ تھا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو ہم نے کربلا بیان کی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس کربلا کو سنیے، اپنے گھر کے خواتین کو سنائیے، کربلا کو پڑھیے، حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو پڑھنے کا۔ یاد رکھو یہ کربلا، اس کا بیان کیا جانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرت حسین کے سر پر تلوار مارنے والے کا نام تھا مالک بن نصیر یا نصیر۔ اس بدبخت نے سب سے پہلے حضرت حسین کے سر پہ تلوار ماری تھی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے، گلے سے لگایا کرتے تھے، ان لوگوں کے سروں پہ تلواریں ماری گئی، ان کا سر اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا، ان کی بہنوں کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا کربلا کے میدان میں۔ اس سے بڑا بھی ظلم اس سرزمین پر کچھ ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اے اللہ قیامت کے دن ان لوگوں پر تیرا کیسا غضب نازل ہوگا جو ملوث تھے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے میں، جو ملوث تھے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان کو تکلیف پہنچانے میں، اور جو خاص کر ملوث تھے حضرت حسن اور حضرت حسین کی شہادت میں۔ اے اللہ وہ بڑا بھیانک اور غضبناک دن ہوگا۔ اے اللہ ہماری رسوائی اے اللہ اس دن نہ ہو، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے اس دن سے۔ اے اللہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرما، جو قیامت تک ہم حضرت حسین کا نام لے اور نبی علیہ السلام کے طریقے اطہر پر چل کر اپنی زندگی گزارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔